ہے میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھ ڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھ ڈے کیوں نہیں منا رہے؟ وہ بچوں کو آج میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیوں کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔
میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو؟ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو. امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے. امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے. تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا. جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا. اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے. یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو. ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں. اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے. پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا. رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے. اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے. ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے. کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے. لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی، یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر. بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے، بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے. 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے. تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے، کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں.